بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم अकाबिर उलमाए उम्मत ज़ुअमाए कौम बुजुर्गान मिल्लत मेरे दोस्तों और भाइयों, आज पाकिस्तान के दिल लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले ये इंसानों का बहर बेकिनार और आपका ये फकीरुल मिसाल और अजीमुन नज़ीर इज्तिमा
میں اس کی کامیاب انعقاد پر جمعیت علماء اسلام پنجاب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسلام کی، اسلامی اقدار کی اور امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا۔ میں اس اجتماع میں تشریف لانے والے اپنی مسیحی بھائیوں، ہندو برادری اور سکھ برادری کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں آج اس نظریے کی نمائندگی کی ہے کہ اگر کسی اسلامی ریاست میں اقلیت کے حقوق کا کوئی محافظ و نگہبان ہو سکتا ہے تو وہ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، مینار پاکستان کے سائے میں اس اجتماع عام کا انعقاد اسلام زندہ باد کانفرنس در حقیقت اہالیان پاکستان کو، مسلمانان پاکستان کو وہ دن یاد دلانا ہے جہاں اسی مقام پر قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، جس میں مسلم قومیت کی بنیاد پر ایک ریاست کا تصور پیش کیا گیا تھا اور جس کی بعد میں تصریح یہ کی گئی کہ ایک جداگانہ مسلمانوں کی مملکت وجود میں آئے تو وہ وجود میں آئی اسلام کے تصور کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے تصور کے ساتھ، اسلام کے حوالے سے ایک فلاحی ریاست کے ساتھ اور ایک خوشحال ریاست کے تصور کے ساتھ یہ مملکت وجود میں آئی، لیکن شاید قوم وہ سبق بھول چکی ہے، شاید ہماری نئی نسلوں تک وہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا ہے، شاید ہم من حیث القوم اس نصب العین سے منحرف ہو رہے ہیں جس نصب العین کو لے کر ہم نے ایک مسلمان قوم کے نام پر اس ریاست کا آغاز کیا تھا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً 65 سال جو قوت مملکت پاکستان پر مسلط رہی، چاہے وہ ہمارے نام نہاد سیاستدان تھے، ہماری بیوروکریسی تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن جس پاکستان کے تصور کو لے کر قرارداد پاکستان پاس کی گئی تھی، آج ہمارے پاس وہ پاکستان موجود نہیں ہے۔ قومی پاکستان نے جو پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے حاصل کیا تھا، آج برصغیر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ پاکستان موجود نہیں ہے۔ برصغیر کی ایک مسلم قومیت کا نعرہ جس جوش اور جس عزم کے ساتھ بلند کیا گیا تھا، ہم نے آنے والی نسلوں کے وہ خواب بکھیر دیے ہیں جو انہوں نے ایک خوشحال مستقبل کے بارے میں اس ملک کے اندر دیکھے تھے۔ ہم نے
اور ہماری نئی نسل کے وہ خواہشات شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے۔ آج جمعیت علماء اسلام اس عہد کی تجدید کرنے کے لیے یہاں اکٹھی ہوئی ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کا اجتماع نہیں، یہ صرف یہاں پر جمع ہونے والے طاقت نگاہ انسانوں کا اجتماع نہیں، یہ پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کا وہ نمائندہ اجتماع ہے جو آج پوری قوم کو ساتھ لے کر ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو اگر ایک فلاحی اور امن و امان سے بھرپور خوشحال اور ایک جمہوری پاکستان مہیا کر سکتا ہے تو دین اسلام کی رہنمائی کے بغیر تمہارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، اور اس نظام کی رہنمائی میں ہی آپ ایک روشن مستقبل کو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ مستقبل کے علاوہ آپ کی قسمت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم داخلی تقسیم کا بھی شکار ہو گئے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمان کی تقسیم تو ان کو مقدر تھی، لیکن اس بچے کچے پاکستان میں بھی ہم ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ رہے۔ یہاں پر بھی یا تو انگریز نے ہمیں ایک طبقاتی نظام وراثت میں چھوڑا، لیکن وہ طبقاتی نظام ہم جیسے طالب علموں کی نظر میں امیر اور غریب کے طبقاتی نظام کا تصور تھا۔ امیر طبقہ اور غریب طبقے کا آپس کا تصادم، لیکن آج مختلف انداز سے اس قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فرقہ واریت کا عفریت ملک کی وحدت کو ہڑپ کر رہا ہے۔ آج قومیتوں کا تصور قوم کو بانٹ رہا ہے۔ آج لسانیت اور علاقائیت نے نئے روپ دھار لیے ہیں، اور ہر شخص اپنی ذات، اپنے قبیلے، اپنے علاقے، اپنی زبان اور اپنے فرقے کے حوالے سے متعارف ہونا چاہتا ہے۔ قومی وحدت ایک تعصب میں تبدیل ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اسلام زندہ باد کا نعرہ لے کر پھر سے میدان میں اتری ہے، اور قوم کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ اسلام اللہ کی وحدانیت اور لا الہ الا اللہ کا وہ نعرہ جو قیام پاکستان کے وقت لگایا گیا تھا، آج بھی ہماری وحدت کا واحد اساس اور بنیاد ہے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اس وحدت کی بنیاد پر ہم آج قوم کو ایک بار پھر وحدت کی دعوت دے رہے ہیں۔ آؤ ہم ایک قوم بنے، آؤ ہم ایک صف پہ پروئیں، آؤ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے۔ ورنہ یاد رکھیے، دنیا کے حالات اور ہمارے گرد پیش کے حالات ہمارے وجود کو بھی ایک سوالیہ نشان بنا رہے ہیں۔ شاید پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں اگر اپنی داستان کو بچانا ہے، اگر اپنی داستان کا تحفظ کرنا ہے، تو دین اسلام کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی سہارا موجود نہیں۔ میرے محترم دوستو، جہاں آج ہم پنجاب میں بات کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام پنجاب کے زیر اہتمام یہ اجتماع ہے۔ میں سب سے پہلے
پنجاب کے غریب عوام کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں یہاں پر وڈیرا شاہی ہے، یہاں جاگیردار کا تسلط ہے، یہاں غریب مظاہرے کے لیے عزت کا کوئی لمحہ نہیں۔ آج یہاں غریب شہری کے لیے عزت و احترام نہیں۔ اسلام انسانیت کو سب سے پہلے احترام عطا کرتا ہے، احترام آدمیت۔ یہ جمعیت علماء کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ احترام کے بغیر انسانیت کو اشرف المخلوقات نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا غریب انسان بھی اسی اشرف المخلوقات کا حصہ ہے۔ احترام آدمیت کا حقدار اس پاکستان میں ہر شخص ہے، اور میں پنجاب کے غریب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک جمعیت علماء کی قوت صوبہ خیبر پختونخوا کے خان اور نواب کے غرور کو زمین بوس کر سکتی ہے، اگر یہی جمعیت علماء کی چھوٹی سی قوت بلوچستان کے میروں اور نوابوں کو اور ان کے غرور اور نخوت و تکبر کو زمین بوس کر سکتی ہے، تو جمعیت علماء یہاں پنجاب کے غریب کو بھی جاگیردار سے نجات دلا سکتی ہے، تو پھر جمعیت علماء سندھ کے حالی کو بھی وہاں کے وڈیرے سے نجات دلا سکتی ہے۔ اب وقت ہے، آنے والا الیکشن ایک بار پھر آپ کو موقع دے رہا ہے کہ اس ذلت و رسوائی اور غلامی کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہو یا نہیں، کیا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ ایسے وقت پر جب آپ ایک فیصلہ دینے جا رہے ہیں، جمعیت علماء آپ کو اس جبر سے نجات دینے کا پیغام لے کر آئی ہے۔ وقت ہے اس پیغام کو قبول کر لو اور آنے والی نسل کے مستقبل کو روشن کرنے کی نوید سنا دو۔ میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے اوپر زمیندار کے جائز حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی روح سے تمہارا وہ مظاہرے جو تمہاری شراکت کے ساتھ تمہاری زمینوں کو آباد کرتا ہے، شریعت کے مطابق اس کی شراکت داری مسلمہ چیز ہے، اور میں پورے ملک کے مظاہرے کو کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام واضح منشور رکھتی ہے کہ کسی بھی مظاہرے کو جبراً کوئی جاگیردار اور زمیندار زمین سے بے دخل نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم نے اس ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے تو ہم نے مزدور کو اس کا مقام دلانا ہے۔ ہم نے عام مزدور اور
سرکاری ملازمین کے تنخواہوں اور ان کی اجرت میں تناسب پیدا کرنا ہے، اور ہم کسی بھی مزدور اور چھوٹے طبقے کے ملازمین کو کسی کا غلام نہیں بننے دیں گے۔ ہم ان کو باعزت زندگی دینے کے لیے اسلام کا منشور لے کر میدان میں آئے۔ نہ اب انگریز کا نظام چلنا چاہیے، نہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام چلنا چاہیے، اور ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کارخانے دار کارخانے کا اگر جائز مالک ہے تو پھر مزدور بھی محنت میں اس کا شراکت دار ہے۔ اس کی شراکت داری کو مستحکم کرنا ہوگا، اور مزدور یونین کو صنعت ان کے بورڈ آف گورنر میں 50% کا حصہ دار بنانا ہوگا۔ یہ محنت کرتے ہیں، تمہارے کارخانوں کی چمنیوں سے جو دھوئیں نکل رہے ہیں، یہ اس مزدور کی محنت سے اور تمہارے ان ملازمین کی محنت و مشقت کے ساتھ۔ ایک محنت کش کا پسینہ، ایک محنت کش کا خون اور پسینہ مقدس ہے۔ محنت کش اللہ کا دوست ہے، اس کے پسینے پہ قربان جائیں۔ خدا کی قسم، ایک جاگیردار اور سرمایہ دار کی اربوں جاگیر اور ان کے بڑے بڑے محلات، اس کی قیمت ایک مزدور اور غریب کے پسینے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے ملک کے اساس ہیں، اور ہم نے اپنے ملک کے اساس کی بنیاد پر ان کو اعلیٰ مقام دینا ہے، ان کو ان کا جائز مقام دینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاسیس کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم احترام آدمیت کی بنیاد پر سب سے پہلے اپنے ملک کے عوام کو احساس دلائیں گے کہ تم اس ملک کے آزاد شہری ہو۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ آزادی وہ پیغام ہے جب مینار پاکستان کے سائے میں ایک قرارداد کی صورت میں اس قوم کو دیا گیا تھا۔ اگر خلافت راشدہ میں ایک گورنر کو ایک عام آدمی کی سرزنش ناجائز طور پر کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے تو آپ گورنر سے پوچھتے ہیں متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ بنیادی چیز عام آدمی کی آزادی اور اس کے احساس آزادی کا مسئلہ ہے۔ آج پوری پاکستانی قوم، امت مسلمہ اور ترقی پذیر دنیا اور پسماندہ دنیا، طاقتور دنیا کے ہاتھوں اپنے آپ کو غلام سمجھ رہا ہے۔ آج امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کے نتیجے میں قومیں اپنی آزادی کو، اپنی آزادی سے محروم ہونے کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ آج بنیادی ضرورت اس کی ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کو اور ان قوموں کو جو ترقی پذیر اور پسماندہ ہیں ان کو بھی آواز دیں کہ ہم آزادی کی آواز میں آپ کے ساتھ ہیں۔ محکوم قوموں کو آزادی دلانے میں جمعیت علماء اسلام ان کے شانہ پشانہ ہوگی۔
دنیا کی کسی بھی محکوم قوم کی آزادی کے نعرے میں جمعیت علماء کا منشور کہتا ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے. اور آج اس اجتماع سے ہم پوری انسانیت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہو. آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی جبر استبداد وہ ہماری آزادی کا حق ہم سے چھیننے کا حق نہیں رکھتا. ہم لے کے رہیں گے، بولو آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی. سے بولو آزادی. جلکار سے بولو آزادی. جلکار سے بولو آزادی. ہر حال میں لیں گے آزادی. ہم چھین کے لیں گے آزادی. ہر حال میں لیں گے آزادی. یہ جمعیت لے گی آزادی. یہ قائد لے گا آزادی. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام زندہ باد. میرے محترم دوست، آج اس وقت جب ہم پاکستان کی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو جنوبی ایشیا کے اس پورے خطے کی تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں. عالمی قوت اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جنوبی ایشیا ایک آتش فشاں پہ کھڑا ہے، لیکن جنوب ایشیا کا امن ہندوستان اور پاکستان کے بہتر تعلقات سے وابستہ ہے اور ہندوستان پاکستان کا بہتر تعلق مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے. ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا ہے کہ پاکستان اس وقت جنوب ایشیا کا انتہائی اہم ملک، انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا آبادی کا مسلمان ملک، اس خطے کا ایک اہم جز اس حوالے سے پاکستان کا ایک کردار ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمیں قیادت ایسی ملی ہے ملک کی کہ جس قیادت کے اندر اتنی بلندی ہی نہیں ہے. وہ ایک ذہنی پسماندگی کا شکار ہے. وہ پاکستان کو خطے میں اس کا جائز مقام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. پاکستان کو اٹھانا ہوگا، پاکستان کو اس کا مقام دلانا ہوگا. اور پھر مسئلہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو وابستہ کر دیا گیا. یہ پاکستان کی دفاعی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کی منظوری پاکستان کی پارلیمنٹ نے نہیں دی. ہماری خارجہ پالیسی کا محور مسئلہ کشمیر ہوا کرتا تھا. دنیا میں ہمارے تعلقات کا محور مسئلہ کشمیر ہوتا تھا، لیکن آج مسئلہ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا محور نہیں رہا ہے. اور چونکہ میں خود کئی سال پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، مجھ سے بہتر گواہ اس بات کا اور کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح مسئلہ کشمیر کو خارجہ پالیسی کے لیے پہلی ترجیح پر لانے کے جتن کیے، اور اس کے باوجود حکومت بے بس تھی. افغانستان کے ساتھ وابستہ صورتحال اس نے ہماری خارجہ پالیسی کے محور کی جگہ لے لی، اور اس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان ایک چٹان سے بالکل دور ایک دوسرے چٹان پر چلا. اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے. اور پھر
ہماری دفاعی حکمت عملی، ہمارا نوجوان اس نظریے کے ساتھ فوج میں بھرتی ہوتا ہے کہ میں نے انڈیا سے لڑنا ہے۔ ہماری فوج میں لفظ دشمن ہندوستان کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایسے وقت میں کہ ہنگامی بنیادوں پر حملے کی صلاحیت رکھنے والی ہندوستانی فوج وہ ہمارے سرحدات پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے کمانڈ، ان کے فورس ہماری سرحدات پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے وہ ساری حکمت عملی ہندوستان ہمارے لیے بڑے خطرے سے تبدیل کر کے ملک کے اندر دہشت گردی کو سب سے بڑی چیلنج قرار دے دیا۔ یہ دفاعی حکمت عملی میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو ماضی کے کئی سالوں میں لائی گئی، اور مسئلہ کشمیر اور کشمیر کو آزاد کرنے کا جو پاکستانی قوم کا عزم تھا وہ آج شکست و ریخت کا شکار ہو گیا، اور ہم پاکستان نے آج مغربی اور بین الاقوامی مفادات اور اپنی قوم کے ساتھ فوج کو لڑانے کے لیے فوج کو جواب مہیا کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیوں آئی ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے ہمارے لیے، اور وہ پاکستان جو ہم نے فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ حاصل کیا تھا، کیوں کر آج وہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا ہے؟ فلاحی ریاست کی بجائے کیوں کر یہ پاکستان ایک غیر محفوظ ریاست بن چکی ہے؟ ہم نے طے کرنا ہے۔ اب ہم نے کسی کا سہارا نہیں لینا، ہم نے کسی اور کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ پاکستان کے پورے قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج اس اجتماع نے، قوم نے آج اس اجتماع کی وساطت سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو محفوظ ریاست کی طرف اور فلاحی ریاست کی طرف لے جانے کے ایک نئے عزم کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ملک میں بین الاقوامی اثر و نفوذ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے مفادات کی بجائے بین الاقوامی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو ہم وسائل کے اعتبار سے کمزور اور محروم مملکت کی طور پر دنیا میں متعارف کرا رہے ہیں۔ بڑا بہانہ ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس بھرپور وسائل ہیں۔ مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں، مسئلہ ہے وسائل کی تنظیم کا، ریسورسز کے مینجمنٹ کا۔ اگر ہمارے پاس گیس کے ذخائر نہ ہوتے تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم کہتے ہیں یومیہ چند ارب کیوبک فیٹ گیس ہمارے پاس اس کی پیداوار ہے، جو ہمارے طلب سے بہت کم ہے۔ لیکن کیا ہم یہ بھی مان لیں کہ ہمارے پاس اس کے ذخائر نہیں ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے پاس گیس کے ذخائر 20 سے 25 سال تک کے لیے ہیں۔
اگر ہم عوام کی طلب کو پورا کرنا چاہیں تو ہمیں 25 کے بجائے 20 سال کا، اور اگر 20 سال کے ذخائر ہیں تو 15 سال کے ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنی قوم کی طلب کو اپنے ذخائر سے پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر نہ تو قوم کی طلب کو گیس کے حوالے سے پورا کیا جانے کی صلاحیت ہے، اور اگر ہم اپنے وسائل کو استعمال میں لانا چاہیں تو نہ ایران سے خریدنے کی ضرورت ہے، نہ تاجکستان اور ازبکستان سے خریدنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ملک سے خریدنے کی ضرورت ہے۔ یہ حکمران مہنگے داموں دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدات کر کے صرف اپنی کمیشنوں کے فکر میں رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے مسائل کو اپنی قوم کے لیے کارآمد بنانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ آئے اپنے وسائل کو استعمال کریں۔ ہم اپنے وسائل سے بجلی پیدا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہم نے بجلی کی پیداوار نجی کمپنیوں کے حوالے کی، اور ہمارے بجلی کی یونٹس کے مالک چونکہ بجلی کی کمپنیاں بن گئی ہیں، جب یہ کمپنیاں ہماری یونٹ کی مالک ہوں گی تو مہنگے داموں ہماری قوم کو وہ یونٹ بیچے گی، اور ہماری حکومت جب ادائیگی نہیں کرے گی تو پھر ان کی پیداوار میں کمی آئے گی، وہ اپنی پیداوار کو کم کریں گے، اور پھر لوڈ شیڈنگ کی اس عذاب سے قوم کو گزرنا ہوگا۔ یہ غلط بات ہے کہ پاکستان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھرپور صلاحیت ہے، لیکن ہم نے اپنی ملک کی معیشت بین الاقوامی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے کر دیا ہے، اور اپنے ملک کی وسائل کو بروئے کار لانے کی بجائے ہم قوم کے لیے یہ تمام ضرورتیں مہنگے دام باہر سے خرید رہے ہیں، جس سے پاکستان کے اندر معیشت کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ہم حیران ہیں، اور یہ بات 3-4 سال پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ میں ہم پہ آشکارا ہوئی کہ ہمارے تمام ادارے سوئے رہے، خاموش رہے، اور انڈیا نے دریاؤں پر ڈیم بنا دیا۔ یعنی جیسے ڈیم کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ایک رات میں بن جاتی ہے، اور ہم سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے تو ڈیم بن چکا تھا۔ ہمارے اداروں کی غفلت کے نتیجے میں اگر ہمارے دریاؤں کا پانی اور اس کا رخ موڑا جاتا ہے تو یقیناً پاکستان کے اندر زرعی بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور جب زرعی بحران ہوگا تو صنعتی بحران بھی ہوگا۔ جب آپ کپاس کاشت نہیں کر سکیں گے تو ٹیکسٹائل مل نہیں لگا سکیں گے، جب آپ گنا کاشت نہیں کر سکیں گے تو آپ چینی کا مل نہیں لگا سکیں گے۔ ہماری صنعتی قوت کا دار و مدار زرعی صلاحیت پر ہے، لیکن ہمارے ان صلاحیتوں سے محروم حکمرانوں نے مسلسل آنکھیں بند رکھی۔ یہ قومی مجرم کہلاتے ہیں، آج تک اتنے بڑے مجرم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ بس یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ٹیکس نادہندہ ہے تو صرف وہی مجرم ہے، اسی پہ نظر رکھیں۔ ملک کو کنگال کیا ہے ان چیزوں نے نہیں۔ اگر ہم ٹیکسوں کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ظالمانہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ٹیکس کے پہاڑ قوم پر ٹوٹے ہوئے ہیں اور قوم ٹیکسوں کے بوجھ کے تلے کروا رہی ہے، دوسری طرف ہم بسط ہیں کہ ٹیکس نادہندہ کون ہے، یہ کیا مسئلہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے۔ آئے ایک نئے عزم کے ساتھ فیصلہ کریں کہ پورے ملک میں ٹیکس کی ادائیگی کو آسان بنایا جائے، ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے، غریب آدمی پر اس کا بوجھ ختم کر دیا جائے، اور اس کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے ہی چوری کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ یہ عجیب پاکستان ہے، اسلامی ریاست ہے، یہاں کا قانون اور یہاں کا آئین قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا عہد ہو چکا ہے۔ یہاں پر
زکوٰۃ نہ دینے والا زکوٰۃ نہ دہندہ کا نہیں پوچھا جاتا، لیکن ٹیکس نہ دہندہ کی بہت بڑا جرم قرار دیا جاتا۔ اللہ کے فرض کو پورا نہ کرنا پاکستان میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا تو بڑا جرم ہو گیا، اور پتہ نہیں میرے ان جملوں سے کیا معنی لیتے رہیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ٹاپک پر صرف نظریں مرکوز کر دینا اور آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے اتنا ہی کہہ دینا کہ ہمارے نزدیک 62 اور 63 کے زد میں وہی آدمی آتا ہے جو نادہندہ اور بس، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ ذرا پڑھیے تو صحیح۔ اب تو الیکشن کمیشن نے بھی کتاب میں سارے دفعات شائع کر دیے کہ 62-63 کے تقاضے کیا ہیں۔ الحمدللہ اس حوالے سے بھی ہمارے حیدری صاحب نے NRO کا ذکر کیا کہ جس کے تحت ایک قانون بنایا گیا کہ جتنے لوگوں نے چوریاں کی ہیں، کرپشن کی ہے، وہ سب معاف کر دیے جائیں۔ خدا کا فضل ہے 8000 لوگوں کی لسٹ شائع ہوئی، اس کے سب میں 8000 لوگ آ رہے تھے، ایک جگہ ہی نہیں، 8000 لوگ اس کی زد میں آ رہے تھے، لیکن جمعیت علماء اسلام کا کوئی ساتھی اس 8000 میں اس کی زد میں نہیں آیا۔ اس ملک میں قرضے لیے گئے اور قرضے معاف کیے گئے، بڑے بڑے لوگوں نے قرضے لیے، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے قرضے معاف کرائے۔ یہاں قرضہ بھی لیا جاتا ہے تو پھر غریب سے لیا جاتا ہے، غریب کے لیے واپس کرنا ضروری ہے، بڑے طبقے کے لیے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی بھی بہت بڑی فہرست سامنے آئی، لیکن جمعیت علماء اسلام کا کوئی ممبر وہ نہ قرض لینے والوں میں ہے اور نہ قرض نہ دہندگان، کوئی۔ آپ نے دیکھا اصغر خان کیس میں ISI نے سیاسی جماعتوں میں پیسے تقسیم کیے تھے، اسی زمانے میں الیکشن میں پیسے تقسیم ہوئے، جہاں جب قوم کو گزر جاتی ہے تو تب یاد آتا ہے کہ کچھ ہوا تھا۔ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا اور 30 سال بعد رپورٹ آئی کہ ہمارا یہ نظام ہے۔ جن لوگوں نے پیسے وصول کیے آج عدالت ان کا کیس چل رہا ہے، کوئی جمعیت علماء کا ساتھی اس میں نہیں ہے۔ کراچی امن کیس میں بھتے خوروں کی فہرست دی گئی، کون سی تنظیموں کے نام ہے اس میں؟ جمعیت علماء اسلام الحمدللہ بھتہ خوروں کے لسٹ میں نہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بہت سی تنظیموں کے نام لیے گئے، اگر کسی تنظیم کا نام نہیں ہے تو صرف جمعیت علماء اسلام کا نام ہے۔ کیا ایسی جماعت قوم کو مل سکتی ہے؟ جہاں ہم لاہور میں شیخ الہند سیمینار کر رہے تھے، ہمارے لاہور ہی کے ایک سینئر صحافی انتہائی قابل احترام ہے ہمارے، جب انہوں نے حضرت شیخ الہند پر بحث شروع کی اور آج کی جمعیت علماء اور آج کے علماء کرام کا تذکرہ کیا اور حضرت شیخ الہند کے ورثاء کا تذکرہ کیا تو مجھے بات بڑی اچھی لگی تھی۔ انہوں نے کہا
کہ پورے ملک کے تمام مولویوں کے داڑھی پگڑی والوں کے کرپشن کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے لاہور کے ڈیفنس کے ایک پلاٹ کے برابر نہیں ہوگی۔ کردار کی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ قوم کے سامنے ہم نے ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ جانا ہوگا، لیکن یہاں تو قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہم امیر اور غریب کی بات کیا کرتے ہیں، اب جب بات ہم سنتے ہیں خواتین کے حقوق کی تو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ اب مرد ایک طبقہ ہے اور عورت ایک طبقہ ہے اور ایک دوسرے سے جیسے متصادم ہے۔ اس مغربی تصور نے مرد و زن کے آپس کے حقوق کے حوالے سے تصادم کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے جہاں اسلام مرد و زن کو کائنات کی دو ایسے پہیے تصور کرتا ہے کہ جس کے بغیر کائنات کی گاڑی نہیں چل سکتی، وہاں انہیں باہم متصادم بنانے کے لیے عجیب عجیب فلسفے گڑے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کئی قراردادیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ کہتے تھے نہیں تم خواتین کے حقوق کے دشمن ہو۔ ہم نے کہا ہم خاتون کے حقوق کے علم بردار ہیں، خاتون کو اس کا جائز مقام ملنا چاہیے۔ مرد بھی اللہ کی مخلوق، خاتون بھی اللہ کی مخلوق۔ میں جس طرح ایک مرد کا بیٹا ہوں میں اسی طرح ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ دونوں کی اپنی اپنی عظمت ہے، اپنا اپنا مقام ہے، لیکن دونوں برابر کے پہیے ہیں، اور قوم کی آزادی کا جنگ، جب قوم کی آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے یا قوم کی قومی معاملات میں مہم جوئی کی جاتی ہے، مہم سر کر لینے کے بعد مرد و زن فتوحات میں برابر کے شریک ہوا کرتے ہیں۔ ہم اس تصور کے قائل ہیں۔ یہاں پر ایک نیا طبقاتی فرق ڈال دیا گیا، نئی نسل کی خواہشات، نئی نسل کو اپنے بزرگوں سے لڑایا جا رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک خاص طبقہ ہے اور ہمارا نوجوان نسل کوئی خاص طبقہ ہے۔ کیا طبقوں میں تم تقسیم کر رہے ہیں؟ اور مغربی دنیا کی تہذیب کے مظاہر اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں جیسے بالکل بے ضرر قسم کے، اور اسلام کے اقدار ان کو بڑے ہلکے انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی شان ہے؟ کیا پاکستان اس مقصد کے لیے بنا کہ مغرب کے تصورات تو یہاں بڑی اہمیت کے ساتھ فروغ پائیں اور ہمارے اپنی اسلامی تصورات وہ انتہائی ہلکے انداز کے ساتھ پیش کیے گئے؟ میرے محترم دوست، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج نوجوان بغاوت شروع کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج جمہوریت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ لوگ بندوق اٹھا کر پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں، فاٹا میں نوجوان پہاڑوں پہ چلا گیا، بلوچستان میں نوجوان پہاڑوں پہ چلا گیا۔ کس بات نے ان کو مایوس کر دیا؟ پھر کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد کہہ کے قتل کرو، ان کو مارو، ان کے ساتھ لڑو۔
پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو، پانی کا پیاسا پانی مانگتا ہے، پیاس سے اس کا حلق خشک ہو گیا ہے، پیاس کے کرب سے وہ بھڑک رہا ہے، اور آپ اس کو پانی کا گھونٹ نہیں دیں گے، وہ احتجاج کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ جب آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، جب آئین کہتا ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہے، جب آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے لیکن وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، وہ مغرب کی مادر پدر آزاد جمہوریت نہیں، اور آپ پارلیمان کے راستے سے، جمہوری اداروں کے راستے سے قوم کو قرآن و سنت کا قانون دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر پیاس اس حد تک بڑھ جاتی ہے، کرب یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ایک طرف آپ اس کا پیاس نہیں بجھا رہے جو اس کا حق ہے اور اس کا پیدائشی حق ہے، اس کا شہری حق ہے، اور دوسری طرف جب وہ اس پر احتجاج کرتا ہے تو پھر تم اس کو دہشت گرد کر کے اس کو قتل کرنے کا جواب پیدا کرتے ہو۔ لہٰذا بنیادی بات یہ ہے کہ قوم جمعیت علماء کو دعا دے کہ جمعیت علماء اسلام نے اس توازن کو برقرار رکھا، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو دوام دیا، سائی فہم کا اصول اپنایا، مایوس نہیں ہوئے، اور آج جب ہماری تہذیب پر الغار ہے، ہماری تمدن پہ الغار ہے، اسلام اور اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی وسائل استعمال ہو رہے ہیں، تو ہم نے اس ملک میں اسلامی نظریے کو زندگی دینے اور اسلامی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، دینی مدارس کے تحفظ کے لیے پالیسیاں بنائیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2001 سے جمعیت علماء اسلام کی پالیسیاں صرف جمعیت علماء کے تحفظ کا سبب نہیں، صرف مذہبی طبقے کے تحفظ کا سبب نہیں، صرف دینی مدارس کے تحفظ کا سبب نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا ہر فیصلہ پاکستان کو تحفظ دینے کا سبب بنا ہے۔ کہ ہم اپنے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم ملکی اداروں کو دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی دفاعی قوت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی سیاسی قوت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی معاشی قوت کو اور اقتصادی قوت کو بین الاقوامی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ بھرپور وفاداری اور پاکستان کے ساتھ بھرپور محبت کی علامت ہے، اور اس سفر پر ہم گامزن ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا۔ ہم ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آزادی ہمارا حق ہے، امن و امان ہمارا حق ہے، امن کی زندگی گزارنا ہمارا حق ہے۔ جب تم سے نہ ہو سکا، جب تمہاری عقل نے تمہارا ساتھ نہ دیا،
جب تمہاری سوچ غلامانہ تھی اور تم نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت پاکستان میں جنگ شروع کر دی، فوج کو اپنے ملک کے شہریوں کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا، یہ تمہاری سوچ تھی، یہ تمہاری صلاحیت تھی، یہ تمہارا عقل و خرد تھا، یہ تمہاری عقل مندی تھی۔ ہم نے آپ کی اس عقل کی پسماندگی پر سوائے سر پیٹنے تک اکتفا نہیں کیا، ہم نے اپنی تحریک چلائی، اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر تحریک چلائی۔ اکتوبر 2008 میں جب پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ آیا تو پارلیمنٹ کے فلور پر 450 کی پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کے 18 یا 19 اراکین نے چھوٹے حجم کے ساتھ اس نظریے کی جنگ لڑی، اور آج وہ قرارداد گواہی دے رہا ہے کہ دلیل کے محاذ پر ہم نے 450 کے ہاؤس پہ صرف 19 اراکین سے اس نظریے کو شکست دی جس نظریے کی بنیاد جنرل مشرف ڈال چکا تھا، جس دلدل میں وہ پاکستان کو ڈال چکا تھا۔ لیکن افسوس کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی شریک جماعت حکومت کی وہ اس پالیسی سے ملک کو دوسری طرف نہیں لے جا سکی اور ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکی۔ ہم نے آغاز کیا، قبائل کو بلایا اور ایک بڑا قبائلی جرگہ تشکیل دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اس کے اندر خود اعتمادی آئی، اس نے عزم کا اظہار کیا کہ ہم فاٹا کے اندر امن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ قبائل آئے، قبائل نے بہت بڑا جرگہ بنایا، اور اس کے نمائندے جرگے نے بالآخر جمعیت علماء اسلام کے تعاون سے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پاکستان کی تمام قومی قیادت کے ساتھ ملاقات کی، اور پاکستان کی تمام قومی قیادت سے قیام امن کے لیے قبائل کے اس جرگے کو خراج تحسین پیش کیا، اور ان کے اقدامات کو سراہا، اور اس کے اس عزم میں ان کو مکمل تائید و حمایت بخشی۔ لہذا میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے حوالے سے جو جرگہ قائم ہوا اسے آج پاکستان کی قومی قیادت کی حمایت حاصل ہے۔ اگر اس پہ تاخیر ہوتی ہے یا اس کا مثبت جواب نہیں دیا جاتا اور کل پھر ملک ایک خون خرابی کی طرف جاتا ہے تو پھر بتایا جائے کہ ملک کو خون خرابی کی طرف لے جانا کس کا ایجنڈا ہے، تو کس کا ایجنڈا ہوگا؟ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی حکومت، منتخب حکومت، وہ کوئی مثبت جواب دینے کی صلاحیت سے آ رہی، لگتا ہے کہ کہیں پیچھے سے ان کو خاموش رہنے کی ہدایات بھی ملتی رہی ہے۔ لیکن ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ فاٹا میں قیام امن کے لیے ہمارا راستہ، ہماری جدوجہد کا راستہ کھلا ہے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام امن کے منزل کو حاصل کرتے رہے گی اور قبائل کے تعاون کے ساتھ حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ انتخابات کا مرحلہ ہے، یہ پرامن ہونا چاہیے۔ اگر اس کو خون خرابی میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے، کسی بہانے انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے جواز حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ ان کو انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بار بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی پالیسیوں سے ہمارا اختلاف رہا، ہمارا اختلاف ڈنکے کی چوٹ رہا ہے، لیکن ہم نے مسلح دفاع کا راستہ نہیں لیا،
ہم نے سیاسی موقف لیا اور واضح کیا کہ ہم دنیا سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم دنیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوستی کا معنی دوستی ہونا چاہیے۔ ہم انکار کرتے ہیں تو ہم آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں، ہم دوستی کا انکار نہیں کرتے۔ ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی قوتیں اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کا مثبت استعمال کرے تو ہم خیر مقدم کریں گے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ بین الاقوامی قوتیں اقوام عالم کی آزادی کے حق کو تسلیم کریں، ان کے انسانی حق کو تسلیم کریں، ان کی داخلی خود مختاری کے حق کو تسلیم کریں، اور قوموں کے پاس آزادی سے محرومیت کا احساس ختم ہونا چاہیے، عدم تحفظ کا احساس ختم ہونا چاہیے۔ آزادی کے تحفظ کے احساس کے ساتھ قومی زندگی گزارے۔ اگر بین الاقوامی قوتیں اپنی پالیسیاں، اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں قوموں کی آزادی کے تحفظ اور ان کی داخلی خود مختاری کے احترام کی طرف موڑتے ہیں تو ہم ان کی پالیسیوں کی کس تبدیلی کا خیر مقدم کریں؟ انہیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں اس کا اپنا آئین اور اس کا اپنا قانون مؤثر ہونا چاہیے، اور کسی بین الاقوامی ادارے یا کسی بین الاقوامی اسمبلی یا اقوام متحدہ کا کوئی صادر کردہ قانون اگر وہ ہمارے آئین سے متصادم ہو، اگر وہ ہمارے قانون سے متصادم ہو تو وہ ہمارے ملک میں غیر مؤثر ہوگا۔ صرف اپنا آئین ہمارا چلے گا، اپنا قانون ہمارا چلے گا۔ ہماری داخلی خود مختاری کو تسلیم کر لیں اور اس کا احترام کریں۔ بین الاقوامی قوتیں اس بات کو تسلیم کریں کہ ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمارے مفادات ہوں گے، تمہارے مفادات نہیں ہوں گے۔ ہم آپ کے مفادات پر کلہاڑا چلانے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن آپ کے مفادات کا تحفظ کا معنی یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے مفادات کو دبا دیں۔ پاکستان کے مفاد کا تحفظ اولین چیز ہوگی۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں بین الاقوامی دنیا کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہی وہ صورت ہے کہ جہاں آپ ہمارے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزار سکیں، آقا اور غلام کا تصور قبول کریں۔ ہم افغانستان میں صلح کے عمل اور سیاسی حوالے سے مسئلہ افغانستان کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم افغانستان میں افغانیوں کے دفاع کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی سیاسی مفاہمت ہوتی ہے تو مذاکرات کے ذریعے سیاسی مفاہمت کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی پالیسیوں کے، اپنے منشور کے خط خال آپ پر واضح کر دیے ہیں، اور میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس اجتماع میں موجود جمعیت علماء کے اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ملک کی حالات میں تبدیلی آ رہی ہے۔
آنے والے مستقبل میں جمعیت علماء اسلام کا کردار بہت اہم ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم نے سیاسی محاذ پہ کام کرنا ہے اور سیاسی کارکنوں کے تصور میں یہ ہے کہ پارلیمان کے راستے سے میں نے کل حکومت میں پہنچنا ہے، تو پھر جب آپ حکومت کرنے کا تصور رکھیں گے تو پھر تمام شہریوں کا حق محترم ہوگا ہمارا۔ پھر کسی اقلیت کے ساتھ ہم تعصب کے روادار نہیں ہیں، ہم کسی مسلک اور کسی فرقے کے خلاف نفرت اور تعصب سے اپنے سینوں کو نہیں بھر سکتے۔ آج اگر ہم میں نفرتیں ہیں، آج اگر ہم میں تعصب ہے اور ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر ہم اقتدار میں آ جائیں تو کیا اس تعصب اور نفرت کے ساتھ ہم پاکستان کے شہریوں سے انصاف کر سکیں گے؟ کیا ہم ان کو حقوق میں برابر کا حصہ دے سکیں گے؟ جو ہم نے پورے قوم کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، ہر شہری کو اس ملک کا حقدار سمجھنا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، تو پھر تعصب سے بالا تر ہمیں اپنے منشور کو فروغ دینا ہے۔ اس منشور کا فروغ انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کے مستقبل کو روشن کر دے گا، اور مینار پاکستان پر جو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی انشاءاللہ اس میں عملی تعبیر جمعیت علماء اسلام کا منشور ہی بن سکے گا۔ اور یہ جو پاکستان ہے، پاکستان میں تہذیب کی ایک عجیب چپرش ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مادر اعتراضات اور ننگی تہذیب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم ایک باوقار اور محترم معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں اسلام کے حوالے سے ایک محترم قوم کی طرح ابھرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو غلامانہ ذہنیت ہے کہ اپنے دین سے لا تعلق ہو جاؤ، اپنے عقیدے سے لا تعلق ہو جاؤ، اور اس لا تعلق کی شرط پر دنیا ہمیں اپنا دوست اور بھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا کی سلامتی کا پیغام ہے، ہمارا ایمان پوری دنیا میں امن کا پیغام ہے، پوری دنیا کے ساتھ احترام کا تعلق یہ اسلام کی اور دین اسلام کی تعلیم ہے، اور ہم نے اس تعلیم کو فروغ دے کر آگے بڑھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس نظریے کو لے کر ہم اگلے الیکشن میں جائیں گے، پورے ملک میں جائیں گے، اور پورے قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی وساطت سے پورے قوم کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام مستقل ایک قوت ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں دینی جماعتوں کا اتحاد ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، دینی جماعتوں کا اتحاد اچھی بات ہے۔ یہ مطالبہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو دینی ذہن ہے پاکستان میں وہ کہتا ہے کہ آپ سب دینی قوتیں مل کر دینی کاس کے لیے مل کر لڑیں اور اپنی توانائی مل کر استعمال کریں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکتا۔ لیکن ایک بات کا شعور قوم رکھتی ہے، اور آپ بھی یہ بات پہنچائیں، گھر گھر میں یہ بات پہنچائیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں اگر مشرف کی پالیسیاں امریکہ کی غلامی کی پالیسی کا مقابلہ تنہا جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں کیا اور قرارداد دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر توہین رسالت کا مقدمہ لڑا اور تنہا لڑ کر ہم نے حکومتی ایوانوں میں ان کو گھٹنے ٹیک کرنے پر مجبور کیا، اگر آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ جمعیت علماء اسلام نے تنہا کیا اور اس میں کامیاب ہو گئی، اگر قومی سلامتی کمیٹی نے خارجہ پالیسی کے نئے رہنما اصول میں جمعیت علماء اسلام کے
اصولوں کو تسلیم کیا اور حکومت کے حوالے کی. اگر تنہا ہم قوم کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اگر تنہا ہم امت کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اگر تنہا ہم اسلامی کاز کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اگر تنہا ہم ناموس رسالت کی جنگ لڑ سکتے ہیں، تو پھر قوم تنہا جمعیت علماء اسلام کو بھی ووٹ دے سکتی ہے. عزت والا عظمت والا قائد ہمارا، عزت والا عظمت والا جرأت والا ہمت والا ایوانوں میں گونجے نعرہ، میدانوں میں گونجے نعرہ، مینار پاکستان میں گونجے نعرہ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم نے امت کی جنگ بھی تنہا لڑی اور ہمیں اللہ نے کامیابی دی، ہم نے آئین کے اسلامی دفعات کی جنگ بھی تنہا لڑی اور تمام اسلامی دفعات پر حملے ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم نے دفاع کیا اور ہمیں اس میں کامیابی ملی. جان لو کہ اس وقت پاکستان میں اسلامی کاز کی نمائندگی کے لیے پوری قوم کے پاس ایک جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جماعتیں ضرور ہیں، لیکن ایک سیاسی قوت کے طور پر جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اب کوئی اور فورم نہیں ہے. لہذا جو قوتیں شاید وہ کوئی مذہبی رنگ میں کیوں نہ ہو، اگر مذہب کی اس نمائندہ جماعت، علماء کی اس نمائندہ جماعت، قومی سیاست کے علمبردار اس جمعیت علماء کی تقسیم کو مذہبی رنگ میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے تو قوم کو انہیں مسترد کر دینا چاہیے اور ان کو واضح کر دینا چاہیے کہ اب ہم صرف کتاب کے نشان کو ووٹ دیں گے. اب صرف کتاب کا نشان چلے گا، اب صرف پرچم نبوی کی بات چلے گی اور اس کو پورے ملک پہ عام کر دو. اور پنجاب کے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ اور گلی گلی میں اس پیغام کو عام کرنا ہے اور غریب انسان کو، بے سہارا انسان کو، مظلوم محکوم انسان کو آپ نے سہارا دو. آزادی کا احساس دلانا ہے اور اس آزادی کے احساس کے ساتھ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں. توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو اور اسی کے رضا کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اسلام زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ.